بابا سے بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے حافظ صاحب بہت اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا، دعا کریں کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب جمعہ المبارک ادا کر کے آئے، اگر کسی نے نہیں کیا بد نصیبی ہے، بد بختی ہے، بد قسمتی ہے۔ جنازہ سامنے ہے، یہ 2 بجے جنازہ، بابا فضل اللہ صاحب کا جنازہ 3 بجے۔ احباب اللہ کی رضا کے لیے یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی ان کے حوالہ سے فرمایا، جو خوش نصیب اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، اس پر غور کریں۔ میں نے پہلے کہہ دیا بدبختی ہے جنہوں نے سستی کی ہے، غفلت کی ہے، حق بات ہے۔ فرمایا جس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ نئے کپڑے جو ہے نا، آپ کپڑے اپنے صاف کر کے اچھے انداز کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے۔ فرمایا بقیہ دنوں میں تجھے نماز پر جو آپ سب نے بیان کیا، ایک ایک قدم پر تجھے جو ہے نا 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد میں جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اسے ایک قدم پر ایک نیکی نہیں، 10 نہیں ہے، ایک ماہ کی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پاک نبی پاک کے صدقہ سے خوش نصیب اور خوش نصیبہ کو ایک مقبول سال عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یارو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے جو مسجد میں آئے، یعنی ایک قدم پر آپ خود اندازہ لگائیں، جن کے یہاں جو گاڑیاں ہیں، سواری کی سہولت ہے، پھر بھی جب آپ اس کو مسجد کے گیٹ کے قریب کھڑا کر کے جب مسجد میں جاتے ہیں، قدم کی گنتی کریں نا، تو یہ خوش نصیبی ہے۔ فرمایا اس مقدس دن میں ایک مقبول سال عبادت کا ثواب ہے، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے آج قبرستان میں جاتے ہوئے، یہ بات یاد رکھیں، قبرستان میں جاتے ہوئے ماں کی قبر کی زیارت کی ہے، باپ کی قبر کی زیارت کی ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا، فرمایا دیکھنے کے عوض رب نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے گناہ تو معاف ہے نا، لیکن اللہ اس کو قیامت کی کچہری میں اولیاء اللہ کی سنگت عطا کرے گا۔ لہذا یہ مائی صاحبہ بڑی بیماری دیکھی ہے، بیماری دیکھنے کے باوجود کوئی دل سے ایسی بات نکلی ہے، یہ جو رات نصیب ہوئی ہے اور جمعہ مبارک فرمایا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، جس مقام پر آپ کھڑے ہیں، دیکھیں یہ جنازہ کا اللہ کی رضا کے لیے جگہ وقف ہو گیا، کام جاری ہے۔ مزید دعا کریں، جب بھی کوئی نیکی کا کام، بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، فرمایا اس نے ارادہ کیا، جملہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، قبولیت پہلے ہو جاتی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نے بیماری دیکھی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے بیماری پر نہ شکری نہیں کی، بے صبری نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا اگر بیماری سے بچ جائے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کی مثال ہے کیا؟ جواب دیا جس طرح معصوم بچہ یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے، جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس طرح وہ بیمار گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر چلا جائے، اسرائیل ہے اس کی روح نکالی، فرمایا پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، شکوہ نہیں کیا، تنقید نہیں کی، اللہ نے اس کو شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ دعا کریں کہ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، جتنے آئے ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور اس مقام پر آخری بات پھر کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جب آتے ہیں یہ دعا کیا کریں کہ جب آخری وقت ہو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو جائے۔ دعا کریں کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔